السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک وال پیپر ہے جو عربی زبان کے اندر ہے اور بہت ہی سمپل انداز میں اس وال پیپر کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے عید میلاد النبی کے تعلق سے کہ عید میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے۔ ویسے تو ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے اسی وقت سے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا مختلف وسائل کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت سارے مسلمان ہمارے ملکوں میں شاید ربیع الاول، محرم، رمضان اور ذی الحجہ کے علاوہ شاید باقی 8 مہینے جانتے بھی نہیں کہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سب سے زیادہ گہما گہمی ہوتا ہے، جہاں ایک طرف لوگ حب نبی کا دعویٰ کرتے ہوئے عید میلاد النبی کی ترغیب دیتے ہیں، اس کا بڑے زور و شور سے پرچار کرتے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ یہ بھی بتلاتے ہیں اور درست بھی ہے کہ عید میلاد النبی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور حقیقت میں کوئی بھی منکر کام ہو اس پہ خاموشی بھی جرم ہے۔ ضروری ہے کہ معروف کے ساتھ ساتھ بھلائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منکرات سے منع بھی کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں جب اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا اس دن اپنے ہیلے اور ہیلے سازی کے ذریعے سے، دوسرے وہ لوگ جو خاموش تھے، اور تیسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے منع کیا۔ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ہلاک کیا جو خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور جو لوگ مجرم تھے تو خیر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق تھے ہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کوئی بھی منکر کام دیکھیں، آپ اس میں خاموش نہ رہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کوئی منکر کام دیکھے تو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ کے ذریعے سے منکر کام کو روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے، فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو زبان کی بھی تو پھر ہاتھ سے اور زبان سے عدم استطاعت کی صورت میں وہ دل میں کم از کم برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور پہلو ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس وال پیپر کے اندر بہت ہی سمپل انداز میں ایک عام آدمی بھی اس سے سمجھ سکتا ہے کہ کتنے بہترین انداز میں اس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ان لوگوں کو جو عید میلاد النبی کی تائید کرتے ہیں یا اس کے لیے محفلیں منعقد کر کے اور بڑے زور و شور سے جو ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے بہت ہی سمپل انداز میں المولد النبوی فی میزان الشریعہ، یعنی شریعت کے میزان میں، شریعت کے ترازو میں، شریعت کی روشنی میں مولد نبوی کی حقیقت، یعنی عید میلاد النبی کی حقیقت۔ پھر کہتے ہیں لنسأل المحتفلین بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة اسئلہ، کہ عید میلاد النبی کے احتفال کرنے والوں یعنی اس کے پروگرام کو منعقد کرنے والوں سے 3 سوال ہم کریں گے جو لوگ اس عید کو مناتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، هل هذا الاحتفال طاعہ ام معصیہ، کیا یہ اطاعت کا کام ہے یا معصیت کا کام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تیسری کوئی چیز نہیں ہوگی، جیسے کوئی کھانے پینے والی چیز ہو یا تو حلال ہوگی یا حرام ہوگی، ایسے ہی عبادات کا جب عبادات کے تعلق سے کوئی کام ہوگا اور لوگ کچھ اس کو عبادت تصور کریں گے اور کچھ ظاہر سی بات ہے عبادت کے علاوہ معصیت نافرمانی یا بدعت اسے تصور کریں گے، تو وہاں یہ سوال ہوگا کہ کیا اطاعت کا کام ہے یا یہ معصیت کا کام ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جو عید میلاد النبی منائے گا وہ فوراً کہے گا کہ نہیں یہ اطاعت کا کام ہے، یہ کیا ہے اطاعت کا، کیونکہ معصیت کا اگر وہ کہے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے اسے اپنے موقف سے وہیں پر پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تو جیسے وہ کہے گا کہ اطاعت کا کام ہے
تو ہم اس سے پھر ایک سوال کریں گے کہ علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او جہلہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اطاعت کے کام کے بارے میں پتہ چلا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناواقف رہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اطاعت کا کام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کس کو خبر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے کوئی بھی ایسا خیر کا کام نہیں ہے جس کو میں نے حکم نہ دیا ہو، جس کا میں نے حکم نہ دیا ہو، اور کوئی معصیت و نافرمانی کا کام ایسا نہیں جس سے میں نے منع نہ کیا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے حکم دینے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کا علم ہوگا۔ تو ہم یا تو کہیں گے، اس سے سوال کریں گے کہ کیا اللہ کے رسول کو اس عبادت کے بارے میں پتہ تھا، اس اطاعت کے بارے میں، یا نہیں پتہ تھا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں پتہ تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ کفریہ کام ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اطاعت اور عبادت کا کام پتہ نہ ہو۔ ایسا شخص فوراً جو ہے اس دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، جیسے وہ کہے گا نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ کہے گا، یقیناً کہے گا کہ اللہ کے رسول اس کو جانتے تھے، بہتر طریقے سے جانتے تھے۔ اس سے سوال کریں گے کہ حل بلغنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ الطاعہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس اطاعت کے بارے میں بتلایا، یعنی ہم تک اس اطاعت کو پہنچایا، بتلایا کہ اے میری امت کے لوگوں اس کام کو کرو یا نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ لم یبلغ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی امت کو نہیں بتلائی، نعوذ باللہ یہ بھی کفریہ کام ہے، کیونکہ پھر متہم گویا وہ شخص کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے بھی اس کام کو اپنی امت کو نہیں بتلایا۔ تو یہ ایسا وہ کہہ نہیں سکتا، وہ کہے گا کہ بلغنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ تو ہم وہاں سوال کریں گے پھر قل ہاتوا برہانکم، اگر ایسی چیز ہے تو آپ بتلاؤ کہاں پر، قرآن میں کہاں پر ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث کے اندر بتلایا کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، بالکل ہی واضح ہے کہ یہ بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یا ائمہ اربعہ جو 4 بڑے امام مانے جاتے ہیں، جن کے فالوور، جن کے معتقدین کروڑوں کے تعداد میں ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کی طرف رہنمائی نہیں کیا، بلکہ اس کی تاریخ ہی بتلاتی ہے کہ 4 صدی ہجری کے اندر مصر میں جب فاطمیوں کی، شیعوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے کئی میلادیں ایجاد کی، انہی میلادوں میں سے ایک میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے تعلق سے بھی تھا۔ تو بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر اللہ کے رسول نے منع کہاں پر کیا ہے؟ اگر آپ نے حکم نہیں دیا ہے تو منع ہی کہاں پر کیا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ عبادت کے لیے دلیل چاہیے۔ منع اگر آپ کہیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے تو وہ مردود ہے، اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو جو اس بدعت کو ایجاد کرے اس کے لیے بھی یہ نکیر ہے، اور جو عمل کرے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو عمل کرے ایسے چیز پر جس کا ہمارے دین میں کوئی ثبوت نہ ہو، نبی فرماتے ہیں تو مردود ہے۔ تو جو بدعت ایجاد کرے اس کے لیے بھی یہ حدیث رد ہے، اور دوسری حدیث اس کے لیے جو اس بدعت پر عمل کریں۔ تو محبت کا تقاضا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آپ کی اتباع کریں، پیروی کریں، اور آپ کی سنتوں کو زندہ کریں۔ یہ تو عقلی طور پہ بھی درست نہیں کہ آدمی سال میں ایک بار خوب محبت کا اظہار کرے، خوب دعویٰ کرے، اور اس کے بعد پورے سال جو ہے پھر وہ خاموش ہو جائے۔ محبت تو ایک مومن کے دل میں ہمیشہ ہونی چاہیے، بلکہ اگر کوئی سانس ایک مومن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو جائے تو اس مومن کی زندگی بیکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ ہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ایمان کمزور ہے۔ انہوں نے سوال کیا، نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین اور اس کے دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ جو محبت کا تقاضا ہے، اتباع، پیروی، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کے، اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق دے، اور ہر طرح کی بدعات و خرافات سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔